آج 8 رجب دوسری جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، شام کو اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 رجب دوسری جمعرات مبارک آ چکی ہے، جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج اس جمعرات مبارک کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن پڑھنا یقین کامل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رجب کی 8 تاریخ آ گئی ہے۔ اگر ابھی تک آپ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کی خالی گھر کی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو میرا رب آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی بلائی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہ رجب میں جو بیج بوئے ہوں گے وہی آگے جا کر کاٹو گے۔ ماہ رجب جو کہ عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ رجب جسے اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے اس بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ ماہ رجب کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج محنت کرو گے تو پھر کل پھل پاؤ گے، ورنہ اگر آج ہی محنت نہیں کرو گے تو کل کس طرح سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا؟ کیونکہ یہ مہینہ رب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کرائی، اپنا دیدار کروایا۔ اس لیے جو بندہ بھی آج اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، 27 رجب سے پہلے یعنی شب معراج سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسا مستند اور باکمال وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا، لا علاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو بس آپ ماہ رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن مانگتے چلے جاؤ۔ جتنا مانگ سکتے ہو آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی مال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے آج یہ دولت کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانیاں فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں
لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، آج ماہ رجب کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو مزید عروج اور ترقی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ناممکن حاجت ہے، یہ کبھی بھی پوری ہو نہیں سکتی، آج اس حاجت کو لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیں، اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کریں، اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفات ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفات نام یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو ہے۔ آپ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہوتا ہے مالدار کرنے والا، مالدار بنانے والا۔ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جو آپ کے مقصد 2024 میں ادھورے رہ گئے، در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور نوکریوں کے لیے دھکے بھی کھائے ہیں، تو آج اس خاص تسبیح کو ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ بھی آج اس خاص عمل کو پڑھے گا، اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی میں کس طرح سے انقلاب آ گیا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام 100 بار پڑھ لیں، تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سورت اور سب سے خاص سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ یہ سورت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کے فیوز و برکات کم ہے، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے یہ سورت آج بھی بہت زیادہ اوپر ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی سورت ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے یا سورہ کوثر ہے۔ یہ 2 ہی سورتیں زیادہ پڑھی جانے والی ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی، اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ ذرا یہ بھی دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
جب آپ ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج جب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یقین کریں کامیابیاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں، آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور اس کے گھر کو رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اس گھر سے تمام تنگدستیاں، تمام پریشانیاں، تمام کی تمام آزمائشیں، تمام کی تمام بے برکتیاں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کروں کم ہے، بس اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا میں جتنی بھی خاص تسبیحات ہیں، نیک اعمال ہیں، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ عمل پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔